السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا، اور چونکہ رمضان کا وقت ہے اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں تو سخی تھے ہی، لیکن رمضان میں کچھ اور بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج ہم سوچیں جیسا ماحول چل رہا ہے کہ ہمارے نبی کیسے تھے اور آج ہمارا کیا طریقہ ہے اور ہم کتنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سائل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے سوال کو پورا نہ کیا ہو۔ یعنی جب بھی کسی سائل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو پورا کیا۔ اسی طریقے پر ایک روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلق معلوم کیا گیا، یعنی یہ معلوم کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی نے آ کر سوال کیا اور آپ نے کبھی لا کہا؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ آپ نے کبھی کسی سائل کے جواب میں لا یعنی منع کیا ہو۔ اسی طریقے پر ایک روایت ہے، اسی کو حضرت انس اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، یعنی صحیح مسلم کے اندر اسی روایت کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کے جواب میں لا نہیں کہا۔ اور اسی طریقے پر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی سائل آتا تو کبھی منع نہ کرتے، تھوڑا دیتے یا مناسب دیتے یا زیادہ دیتے، مگر سائل کو دیتے اور اس کو منع نہ کرتے۔ اور اسی طریقے پر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر و اجود ما کان فی شہر رمضان و کان اذا لقیہ جبریل علیہ السلام اجود بالخیر من ریح المرسلہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، یعنی تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان المبارک میں بہت سخاوت فرماتے تھے۔ اور جب جبریل علیہ السلام یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آتے اور آپ کے پاس آتے، یعنی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل جب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، یعنی تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے فاقہ کش لوگوں کے لیے، یعنی فاقہ کش لوگوں کا فاقہ ختم کرتے، غریبوں اور محتاجوں کی غربت کو ختم کرتے، اور اسی طریقے پر ضرورت مندوں کی حاجت مندوں کی ضرورت کو اور حاجت کو پورا کرتے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرماتے، افراد امت کی بدحالی کو یعنی جو لوگ پریشان حال ہوتے ان کی پریشانی کو دور فرماتے۔ تو ہمارے نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بہت زیادہ سخی تھے اور سارے لوگوں کا خیال کرتے، اور کبھی کسی سائل کے سوال کو پورا نہ کیا ہو ایسا کبھی موقع نہیں آیا۔ یعنی احادیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کسی کے سائل کو جواب کو پورا کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنتی تھی۔ تو اس لیے آج ہم بھی فیصلہ کریں اور ان حدیث کو سامنے رکھ کر اس بات کا ارادہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل کیونکہ ماحول خراب ہے، بیچارے کتنے لوگ پریشان حال ہیں، اور رمضان کا بھی مہینہ ہے اور رمضان میں تو ویسے ہی نیک اعمال کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ السلام